بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کیسے ہو بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کلاس 9 کے اسلامیات کے دوسرے سبق کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے رکوع نمبر 6 کی 3 آیتیں پڑھی تھی۔ اب سورہ انفال کے رکوع نمبر 6 کی 4 آیت اس کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کا مطلب آپ کو سمجھائیں گے اور آخر میں اس کا ترجمہ آپ کو کرائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو آج کے لیے ہوم ورک بھی دے دیں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا بیٹا، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوگی کہ شیطان انسان کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کو ایک طریقے سے شیطان نے اپنے جال میں پھنسایا تھا، یہ واقعہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ یہ آپ نے اس صورت کے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ غزوہ بدر کے لیے جو کافروں کا 1000 کا لشکر روانہ ہوا تھا، اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا، تو ان کو جب اطلاع ملی کہ اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو خطرہ ہے، تو انہوں نے اطلاع کی مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ سے اس قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 کا لشکر روانہ ہوا ابو جہل کی سربراہی میں۔ اب جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو اس وقت ان کو ایک اور خطرہ درپیش ہوا، ایک ٹینشن پیدا ہوئی ان کو۔ وہ ٹینشن یہ پیدا ہوئی کہ مکہ کے قریب ایک دوسرا قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو بکر، اس قبیلے کا نام تھا بنو بکر۔ اس قبیلے کے ساتھ بھی قریش مکہ کی بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، تو وہ اس ٹینشن میں پڑ گئے قریش مکہ کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہم نکلے اور مکہ کو خالی پا کر بنو بکر والے یہاں پر حملہ کرے، یہاں ہمارے بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تب وہ اس شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ یہاں سے نکل کر ابو سفیان والے قافلے کی حفاظت کے لیے نکل جائے یا بنو بکر سے حفاظتی اقدامات کیے جائے، کیا دونوں طرف سے ان کو خطرہ تھا۔ تو اس وجہ سے وہ نہ آگے جا سکتے تھے اور نہ مکہ میں ٹھہر سکتے تھے۔ شیطان کو پتہ چلا کہ یار یہ لوگ تو اس طرح کنفیوز ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ بنو بکر والے خطرے کی وجہ سے یہ جنگ کے لیے نہ جائے، اور شیطان اس دن یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی ہو یہ لوگ جنگ کے لیے جائے، کیونکہ اس کو پکا یقین تھا کہ آج یہ لوگ اگر جنگ کے لیے چلے گئے تو مسلمانوں کا پتہ صاف ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بہت کمزور پوزیشن میں ہے ان کے مقابلے میں۔ لہٰذا اگر آج جنگ ہو گئی تو میرا کام ختم ہو جائے گا، آگے مجھے تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی العیاذ باللہ شہید ہو جائیں گے، مسلمانوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، آگے میرا مشن یہیں پر مکمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے شیطان تو چاہتا تھا کہ یہ لڑائی ہو کسی طرح بھی۔ اب جب اسے پتا چلا کہ بنو بکر کے خطرے کی وجہ سے وہ لوگ ڈر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس خطرے کی وجہ سے نہ جائے، تو شیطان نے ایک چال چلی ان کے ساتھ۔ چال کس طرح چلی کہ بنو بکر قبیلے کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس سردار کا نام تھا سراقہ ابن مالک۔ تو شیطان نے اس کی شکل بنا لی، سراقہ ابن مالک کی بھیس بنا لی۔ شیطان کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، وہ کسی بھی انسان یا کوئی بھی شکل اپنا سکتا ہے، اور اپنے ساتھ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں ان کو بھی انسانی شکلوں میں کر دیا، اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سراقہ ابن مالک آ گیا ہے، بنو بکر کا سردار، تو سراقہ ابن مالک ان کے پاس آ گیا اور آ کر ان کو 2 باتیں بتائی۔
پہلی بات، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں ہو سکتا، یعنی آج اگر لڑائی ہو گئی تو غالب اور فتح مند تم ہی ہوں گے، کیونکہ تمہاری دشمن کا اندازہ مجھے ہے اور ان کی قوت کا اندازہ میں لگا چکا ہوں، وہ تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہے، اس وجہ سے وہ تم پر غالب نہیں ہو سکتے، آج اگر لڑائی ہو گئی تو صرف جیت تمہاری ہوگی۔ ہاں، دوسری بات، ہماری طرف سے جو خطرہ ہے تمہیں، تو اس کی ذمہ داری اور گارنٹی میں لے لیتا ہوں، ہماری طرف سے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، میں اور میرے ساتھ جو یہ لشکر آیا ہے ہم سب تمہارے حمایتی ہوں گے، مطلب تمہارے ساتھ جائیں گے لڑائی میں، ہم خود آپ کی لشکر میں شامل ہوں گے اور مسلمانوں سے لڑیں گے۔ تو اب تو بالکل یکسر منظر تبدیل ہو گیا، وہ جن سے ڈرتے تھے وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں لڑائی کے لیے، تو خوشی خوشی یہاں سے نکل گئے، مکہ سے روانہ ہو گئے لڑائی کے لیے۔ ٹھیک، میدان بدر میں چلے گئے، صفیں سیدھی ہو گئی، تو آپ لوگوں نے رکوع نمبر 2 میں یا رکوع نمبر 1 کے اینڈ میں آپ نے پڑھا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اترے تھے۔ اب دیکھیں، جب یہ صفیں سیدھی ہو گئی، لائنیں سیدھی ہو گئی میدان میں، اور اس وقت مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتر رہے تھے، تو باقی تو کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن شیطان تو اس کو تو پتہ بھی تھا، اور وہ جانتے بھی تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو جب شیطان نے یہ دیکھا سارا منظر، تو اس نے کہا کہ بھائی عافیت اسی میں ہے کہ یہاں سے بھاگ جائے، تو وہ وہاں سے یو ٹرن لینے لگا۔ اس کا ہاتھ، ایک قریشی نوجوان تھا، حارث ابن ہشام اس کا نام تھا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، تو اپنا ہاتھ اس نے چھڑایا اور نکل پڑا، بھاگنے لگا۔ جب بھاگنے لگا تو اس قریشی نوجوان نے اسے آواز دی کہ اے عرب کے سردار، آپ نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، آپ کی حمایت کروں گا، آپ کی نصرت کروں گا، ابھی تو لڑائی بھی شروع نہیں ہوئی اور آپ بھاگ رہے ہو، کیوں؟ تو شیطان نے اسے کہا انی بریء منکم، بھائی میں تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوں۔ یعنی جو فرشتے آ رہے ہیں نا، شیطان کا مطلب ہے کہ یہ تم پر اللہ کا عذاب ہے، میں اگر تمہارے ساتھ ادھر شامل ہوا تو یہ عذاب مجھ پر بھی پڑے گا۔ یہ کہاں؟ بھاگ گیا۔ خیر، وہ جب بھاگ گیا تو اس کے بعد قریش مکہ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہی ہو گیا، وہ اچھی طرح ان کی پٹائی ہو گئی، ان کے 70 لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، جس سردار کی اور جس سپہ سالار کی قیادت میں آئے تھے ابو جہل کی، وہ بھی مارا گیا، 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا، باقی بھاگ گئے، شکست ہو گئی ان کو۔ جب یہ چلے گئے تو اس کے بعد ایک دن ان قریش کے لوگوں میں سے کچھ لوگ اچانک، جو اصلی والا سراقہ ابن مالک تھا، اوریجنل، یہ تو شیطان تھا، اوریجنل سراقہ ابن مالک کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی، تو ملاقات ہوتے ہی یہ ان کو کوسنے لگے، تجھے کس نے سردار بنایا؟ یہ سردار کوئی تمہارے جیسا ہوتا ہے؟ آپ کی وجہ سے ہم نے شکست کھائی، ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کی حمایت کروں گا، لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، آپ اتنے ڈرپوک نکلے، اتنے بزدل نکلے، لڑائی سے پہلے ہی آپ بھاگ گئے، اس طرح کوئی کرتا ہے؟ باتیں اس کو سنائی بہت زیادہ۔ تو اس نے کہا، وہ بھائی تم نے خواب دیکھا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کب کیا تھا؟ میں آپ کے ساتھ گیا کب تھا؟ میں آپ کے ساتھ گیا ہی نہیں تھا، تو بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو تمہارے آنے کے بعد ہی پتہ چلا، لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جنگ کے لیے گئے تھے، وہاں شکست کھائی ہے، اچھی طرح پٹھائی کھا کر واپس بھاگ آئے ہیں، تمہارے واپس آنے کے بعد ہی مجھے تمہاری شکست کا پتہ چلا ہے۔ بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے، سراقہ ابن مالک نہ ہمارے ساتھ ملا تھا نہ ہمارے ساتھ وہاں گیا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جب بھی انسان کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے جال بچھاتا ہے، تو وہ جو برا کام انسان سے کروانا چاہتا ہے، اس برے کام کو بڑا خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جو پرابلمز اس میں آتے ہیں، جو مشکلات وغیرہ، ان سارے پرابلمز پر پردہ ڈالتا ہے، ہمارے کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ برا کام اس سے کروا لیتے ہیں، جب وہ برا کام کر کے پھنس جاتا ہے پھر شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، بھائی تم جانو تمہاری کام۔ یہی شیطان کے ساتھ، یہ شیطان یہی کام ہر انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ جس انسان کو گمراہ کرے گا تو پھر قیامت کے دن ان کو کہا تمہارا اپنا کام، میرا اپنا کام۔ اس وجہ سے شیطان کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو واقعہ تھا جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ اب آیت کا ترجمہ ذرا سن لی۔ بسم اللہ الرحمن وَإِذْ زَيَّنَ، وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب خوبصورت کر کے دکھایا، لہم ان کو، کن کو؟ یہ قریش مکہ۔ وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب خوبصورت کر کے دکھایا، لہم ان کو، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقال، اور کہا، لا غالبہ، کوئی غالب نہیں ہو سکتا، لکم، تم پر، الیوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، لا غالبہ، کوئی غالب نہیں ہو سکتا، لکم، تم پر، الیوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہوگا، آج تم ہی غالب ہوں گے۔ دوسری بات کی، وَإِنِّي، اور بے شک میں، جارٌ، حمایتی ہوں، لکم، تمہارا، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما، پھر جب، تراءت، آمنے سامنے ہو گئی، الفئتان، دونوں فوجیں، مسلمانوں اور کافروں کی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ فلما، پھر جب، تراءت، آمنے سامنے ہو گئی، الفئتان، دونوں فوجیں، نکص علی عقبیہ، تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا، نکصا، پھر گیا، علی عقبیہ، الٹے پاؤں، یہ آسان ترجمہ ہے اس کا، نکصا، پھر گیا، علی عقبیہ، الٹے پاؤں، وقال، اور کہا، انی بریء، بے شک میں بیزار ہوں، منکم، تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما، وہ کچھ، لا ترونا، جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب فرشتے مجھے نظر آ رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی، بے شک میں، اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی یہ جو اللہ کا عذاب ہے، یہ جو فرشتے آ رہے ہیں، میں تو اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اچھا بچوں، اب آپ کا ہوم ورک یہ ہو گیا کہ اس رکوع کے بعد جو مشق ہے، مشق میں جو پہلا سوال ہے، آپ دیکھ لیں ذرا پیج نمبر 17 پر، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 2 کاموں سے منع فرمایا ہے۔ تمہارے پاس نوٹس ہوں گے، ایڈ میں آپ لوگوں نے لیے ہیں، تو اس نوٹس میں سے یہ سوال اور اس سوال کا تفصیلی جواب جو وہاں لکھا گیا ہے، وہ آپ لوگ ایک رف پیج پر لکھ کے اور پھر ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔